الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد قضاء فیصلوں کے احکام اور مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس جو موضوع ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہ موضوع، اور اس موضوع کا عنوان ہے کتاب الخصومہ۔ یعنی اس کا ایک اعتبار سے پچھلے موضوع کے ساتھ ہی تعلق ہے، اور ایک اعتبار سے یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یعنی اس اعتبار سے کہ یہ قاضی سے متعلق ہی ہے، یہ اسی کا حصہ ہے، اور اس اعتبار سے کہ یہ کوئی دوسرا بھی مطلب کہ صلح کروا سکتا ہے یا معاملات حل کر سکتا ہے اس موضوع اس مسئلے میں، تو اس وجہ سے یہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے۔ تو کتاب الخصومہ جھگڑے کے مسائل، یعنی اگر لوگوں میں جھگڑا ہو جائے یا ایک ہی چیز کے بارے میں دو دعویٰ کرنے والے ہوں تو اس کا فیصلہ کس کے حق میں کیا جائے گا، یہ مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے کہتے ہیں علی المدعی البینۃ وعلی المنکر الیمین، کہ دعویٰ کرنے والا جو مدعی ہے اس پر دلیل پیش کرنا ہے، اور جو مدعا علیہ یعنی انکار کرنے والا ہے اس پر قسم ہے۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کے بارے میں یا کسی پر کسی حق کا دعویٰ کر رہا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی دلیل پیش کرے۔ اب یہ دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دلیل یا تو وہ اپنی ملکیت کی کوئی دلیل دے، یا گواہ لے کر آئے، عادل گواہ جو اس کی گواہی دیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اس کی ہے یا ہم اس معاملے میں گواہ تھے۔ اگر دو گواہ نہ ہوں تو جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ ایک گواہ اور ایک قسم اٹھائے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے پاس دلیل تو نہیں، وہ کسی پر دعویٰ کرتا ہے، اس کے پاس دلیل نہیں یا دلیل ہے لیکن ناقص ہے، اب جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے اس کو کہا جائے گا کہ تم قسم اٹھا دو۔ مدعی کہتا ہے جی میرے پاس دلیل نہیں، تو مدعا علیہ کہتا ہے دلیل لے کر آؤ، کہتا ہے میرے پاس دلیل نہیں، تو اب وہ قسم اٹھا دے گا کہ جی میرے اوپر یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ چیز میری ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ دلیل کا لانا مدعا علیہ پر نہیں بلکہ مدعی پر ہے، اور مدعا علیہ بس قسم اٹھائے گا اور اپنے آپ کو بری کر لے گا۔ ہاں اگر دلائل مل جاتے ہیں مدعی کے پاس اور عادل گواہ مل جاتے ہیں تو پھر اس کی قسم کوئی اثر انداز نہیں ہوگی، پھر اس کی قسم اثر انداز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم خصومہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خصومہ کسے کہتے ہیں۔ لفظ خصومہ کا معنی ہے جھگڑا۔ یہ باب خاصمہ یخاصم، مخاصمہ باب مفالہ سے ہے، جیسے ہم نے کہا تھا قاتل یقاتل مقاتلۃ، کہ لڑنا جھگڑنا، اس کے اندر بھی چونکہ ایک سے زیادہ فریق ہوتے ہیں تو اس میں مشارکت کا جو ہے وہ خاصہ پایا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی مخاصمہ کے اندر بھی ایک سے زیادہ فریق میں ہوتا ہے، آپس میں بندہ اپنے آپ سے نہیں جھگڑ سکتا، دوسرا سازر فریق مخالف ہوتا ہے جس سے جھگڑا یا اختلاف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو اس باب سے لایا گیا ہے خصومہ۔ خاصمہ یخاصم مخاصمۃ و خصومۃ، اور یہ خصم یقسم، ضرب یضرب، جھگڑے میں غالب آ جانا، اور الخصم مد مقابل کو کہتے ہیں، مد مقابل کو کہتے ہیں۔ باب تقاسم واختصم، یعنی باب تفاول اور باب افتعال دونوں سے آتا ہے، ایک دوسرے سے جھگڑنا یا اختلاف کرنا۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ مدعی جو ہے دعویٰ کرنے والا اس پر دلیل ہے اور مدعا علیہ پر قسم ہے۔ اس کی دلیل اشعث بن قیس فرماتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی جھگڑا لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاہدہ کا او یمین، کہ تمہارے دو گواہ ہو یا پھر وہ قسم اٹھائے۔ یعنی جھگڑا چونکہ لے جانے والے اشعث بن قیس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا تو دو گواہ لے کر آؤ یا پھر جس پر تم دعویٰ کر رہے ہو وہ قسم اٹھائے گا اور بری ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری دلیل حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وائل بن حجر سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرموت کا، یعنی حضرموت جو ہے یمن کا علاقہ ہے، حضرموت کا اور ایک کندہ کا جھگڑا لے کر، کندہ جو ہے وہ یہ ایک خاندان اور قبیلہ ہے، حضرموت کا حضرمی اور کندی، حضرمی اور کندی، یہ دونوں جھگڑا لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدعی تھا یعنی جھگڑا لانے والا، وہ اس پہ دعویٰ کرنے والا وہ حضرمی تھا، تو آپ نے حضرمی سے کہا الک بینہ، کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ وغیرہ ہیں؟ قال لا، اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ قال، اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا فلا کا یمین، تو پھر
تجھے اس کی قسم کو تسلیم کرنا ہوگا. فلا کا تیرے لیے یمین اس کی قسم ہے، مطلب آپ کو پھر اس کی قسم تسلیم کرنی ہوگی. اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ اس کے خلاف دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس چیز کا مالک بن جائے گا جس کا آپ اس کے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں. اسی طرح تیسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالیمین علی المدعی علیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدعا علیہ پر قسم اٹھانے کا فیصلہ کیا. قضا بالیمینی فیصلہ کیا قسم کا، علی المدعی علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا اس کے حق میں، کہ وہ قسم اٹھا کر اپنے آپ کو بری کر سکتا ہے یا بری کروا سکتا ہے، بری و ذمہ ہو سکتا ہے. اور ایک روایت میں چوتھی حدیث میں یہ الفاظ ہیں البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، دلیل مدعی پر پیش کرنا ہے اور قسم جو ہے انکار کرنے والے پر ہے. اور انکار کرنے والا کون ہے؟ مدعا علیہ ہے. اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ قسم اٹھائے گا اور اس صورت میں وہ بری ہو جائے گا. یہ طریقہ ہے فیصلہ کرنے کا. کہتے ہیں وَيَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِالْإِقْرَارِ وَبِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، اور قاضی مدعا علیہ کے اقرار، اگر مدعا علیہ خود اقرار کر لے، مثلا اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندے نے کسی دوسرے بندے کے خلاف عدالت میں یا قاضی کے پاس یہ دعویٰ دائر کیا، اس نے کہا کہ اس بندے نے مجھ سے 2 لاکھ روپیہ قرض لیا ہے، اس بندے نے مجھ سے 2 لاکھ روپیہ قرض لیا ہے. اب وہ شخص جو ہے جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مجھ سے 2 لاکھ قرض لیا ہے، اب اس کو عدالت بلاتی ہے، قاضی اس کو بلاتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ کیا واقعتاً ہی آپ نے اس بندے سے 2 لاکھ روپیہ قرض لیا ہے؟ تو کہتا ہے جی بالکل میں نے اسے قرض لیا ہے. اب اس کا مطلب دعویٰ ثابت ہو جائے گا، اب دعویٰ جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. اب عدالت اس کو پابند کرے گی کہ آپ اس کا جو حق جو آپ نے تسلیم کیا ہے وہ اس کو واپس کریں. اب یہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو فوراً ادا کرنے کی، فوراً ادائیگی کی وہ استطاعت رکھتا ہے یا نہیں. اگر تو فوراً اس کی ادائیگی کی استطاعت رکھتا ہے تو پھر عدالت اسے فوری فی الفور ادا کرنے کا حکم دے گی، تو صورت دیگر اس کو سزا سنائی جائے گی. اور اگر اس کے پاس فی الوقت حالیاً اس کے پاس موجود نہیں ہے وہ حق جو اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کا حق یہ ادا کرنا ہے، تو اس کو ڈیل دی جائے گی. اور اگر مدعی ڈیل نہ دے تو اس کو مجبور کیا جائے گا، عدالت اس کو مجبور کرے گی. صاحب ظاہر ہے قرآن کا فیصلہ ہے. ہم نے پیچھے آخری دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ جو تنگ دست ہے اس کو ڈیل دو، فنادرۃ الی میسرہ، آسانی تک اس کو ڈیل دینی چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کا فیصلہ ہے، تو لہٰذا اس کو اس سے ٹائم لے کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ نہ بھی دے رہا ہو. پھر اس کو پابند کیا جائے گا کہ تم جب ٹائم یہ وعدہ کر رہے ہو اس پہ تم وہ چیز ادا کرو. پھر اگر وہ نہیں دیتا پھر اس کو سزا دی جائے گی. لیکن اگر اس کے پاس چیز موجود نہیں ہے اور وہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو دوں گا، تو پھر بے جا اس پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ یہ شریعت کا جو ہے یہ مزاج، اور نہ شریعت کا یہ یعنی اس انداز میں فیصلہ ہے. اب یہ یا تو اقرار سے ہوگا یا 2 مردوں کی شہادت، یعنی 2 عادل گواہ اس پہ گواہی دیں. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جو 2 گواہ ہیں یہ عادل ہوں، اور پھر کیا جس پہ پہلے حد لگ چکی ہے وہ کیا گواہی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، توبہ کر چکا ہے یا نہیں کر چکا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن فی الوقت اس میں یہ ہے کہ 2 مردوں کی شہادت یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی، کیونکہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام ہے. تو لہٰذا اگر 2 عورتیں ہیں تو ان کو گواہ بنا لیا جائے. اگر مرد مہیا نہیں ہے یا میسر اویلیبل نہیں ہے تو 1 مرد بنا لیا جائے اور 2 عورتیں بنا لی جائیں. اس صورت میں گواہی مکمل ہو جائے گی، اس صورت میں گواہی مکمل ہو جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مرد ایک بھی نہ ہو تو کیا 4 عورتوں کی گواہی یہ چل جائے گی؟ سر شاید نہیں، کیونکہ جہاں قرآن میں یہ ذکر ہے وہاں یہ ہے کہ مطلب جو عورتیں ہیں اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، تو چاروں ہی عورتیں ہوں گی تو وہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. جی تو یہ مسئلہ اختلافی ہے فقہاء کے درمیان کہ اگر ایک مرد بھی نہ ہو، یعنی یہاں قرآن نے تو کہا ہے نا کہ اگر ایک مرد ہو تو 2 مرد نہ ہو تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں. لیکن اگر مرد ایک بھی نہ ہو تو کیا 4 عورتیں ہو سکتی کہ نہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے. واللہ عالم، قرآن کا ظاہر یہی بتا رہا ہے
کہ 4 عورتیں کافی نہیں، ایک مرد ہو تو اس کے مقابلے میں 2 عورتیں ہوں گی، لیکن اگر چاروں عورتیں ہوں تو پھر اس قدر اس شہادت اور بینہ میں تقویت اور مضبوطی نہیں ہوگی، استحکام نہیں ہوگا جس قدر ایک مرد کے ساتھ 2 عورتوں کا ہوگا۔ تو اس وجہ سے بعض علماء تو اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر اس کا رد کر رہا ہے، کہ ظاہر قرآن کی آیت سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، اس کے مقابلے میں اگر دوسرا مرد نہیں تو پھر 2 عورتوں کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہوگی بصورت دیگر نے، پھر فیصلہ کریں گے۔ اب اگر ایک بندے نے کسی کے خلاف دعویٰ کیا ہے، اس کے پاس ایک مرد ہے، تو اگر ایک عورت ہے تو اس کا مکمل وہ دعویٰ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا، ہاں اگر 2 عورتیں ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک گواہ ہے دوسرا گواہ ہے ہی نہیں، نہ عورت ہے نہ مرد ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ قسم اٹھائے گا، جیسا کہ آگے حدیث اس بارے میں ذکر کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن خالد الجوہنی سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جو ہم نے اس دن حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اغدو یا انیس الی امراتی ھذا، اغدو یا انیس الی امراتی ھذا فإن اعترفت فرجمھا، کہ یہ بندہ جس کی بیوی کے ساتھ اس بندے کے بیٹے نے، جو کہ اس کے پاس ملازم تھا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی ہے، اگر اس کی بیوی اعتراف کر لے، اگر اس کی بیوی اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دو۔ تو حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح گئے اور جا کر انہوں نے اس عورت سے اعتراف کروایا، تو اس عورت کو جو ہے وہ رجم کر دیا گیا۔ کیوں رجم کر دیا گیا؟ شادی شدہ ہے سر۔ شادی شدہ تھی، احسن، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی، اور شادی شدہ کی سزا شریعت میں رجم ہے، تو اس کو رجم کر دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقرار کافی، اور اس کی دوسری دلیل ماعز بن مالک اسلمی کا واقعہ ہے۔ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسجد میں آئے، نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں طاہرنی یا رسول اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری دفعہ اپنا دوسری طرف چہرہ کر لیا، دوسری جگہ اگر انہوں نے کہا کہ طاہرنی یا رسول اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، آپ نے تیسری طرف جو ہے وہ چہرہ کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی سخت سزا ہے، اور بھلا یہ کیسے بندہ خود آ کے اپنے بارے میں اعتراف کر رہا ہے؟ یا پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ موڑنے کا یا رخ بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ شاید یہ بندہ مطلب کہ اس نے کوئی بوس و کنار کیا ہے یا مقدمات کیے ہیں اور اس کو یہ زنا سمجھ رہا ہے یا اس کو یہ قابل سزا سمجھ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ چلے جانے چاہیے ان کو، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ شبہات کی وجہ سے حدود کو نافذ کرنے سے روکو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ شخص جو ہے اس نے کوئی مقدمات کیے ہیں، باقاعدہ وہ بدکاری نہیں کی، تو اس وجہ سے اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں نے جو ہے وہ بدکاری کی ہے، یا پھر یہ کہ کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، پھر آپ نے اس سے پوچھا ابھی کا جنون، تمہیں جنون تو نہیں؟ ہوش و حواس میں یہ دعویٰ کر رہے ہو اور صحیح بات کر رہے ہو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل یقین ہو گیا، پھر آپ نے صحابہ سے بھی پوچھا کہ اس کو جنون تو نہیں؟ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اس سے آپ نے پوچھا، بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ سے پوچھا۔ تو جب آپ کو یقین ہو گیا کہ بندہ اپنی ہوش و حواس میں اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ بھیجا، صحابی کو اور ساتھ صحابہ کو بھیجا، میں اس کو لے جا کر باہر جو ہے وہ رجم کر دو۔ اس دن بھی میں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدود کے نفاذ میں یا دعوے کے اندر اقرار جو ہے مدعا علیہ کا اقرار یا پھر دعویٰ کرنے والے کا خود اقرار، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حکم ثابت ہو جائے گا۔ جب اقرار کے ذریعے رجم کیا جا سکتا ہے تو رجم سے ہلکا فیصلہ بالاولیٰ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اس حکم کی دلیل کیا ہے؟ اقرار یا 2 گواہوں سے، اقرار کی تو حدیث دلیل آ گئی، 2 گواہوں کے ساتھ یا ایک مرد اور 2 عورتوں کے ساتھ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 گواہ نہ ہوں مرد، فرجل تو ایک مرد، فَإِن لَّمْ يَكُونَا اگر نہ ہوں رجلین 2 آدمی، فرجل تو ایک آدمی، وامرأتان اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء گواہوں میں سے وہ جن کو تم پسند کرتے ہیں، یعنی جن کو چاہو تم بنا سکتے ہو گواہ۔ یہ لین دین کے معاملے کے اندر یا کسی بھی معاملے کے اندر ہے، ہاں البتہ یہ عام معاملات میں ہے، لیکن حد قذف یا حد زنا کا مسئلہ جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے، اس میں 4 عادل گواہ ہونے چاہیے،
اس میں 4 عادل گواہ ہونے چاہیے اور اس میں 4 عادل گواہ مرد ہونے چاہیے، اور وہ چاروں کے چاروں اس بات کی شہادت اور اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے بذاتی ہی بے عینی ہی بدکاری ہوتے دیکھا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے تو چادر ہلتی دیکھی ہے، ہم نے تو ان کو فلاں کرتے دیکھا ہے، فلاں کرتے دیکھا، نہیں، اصل بذاتی ہی بدکاری کا عمل دیکھیں۔ حدیث کے اندر تو اس سے بھی زیادہ بلیغ اور زیادہ قریب الفاظ موجود ہیں۔ کتنا حساس مسئلہ ہے مسلمان کی عزت کا، جس کے اندر 4 گواہ رکھے گئے، اور وہ بھی صرف خالی یہ نہ کہیں کہ لیٹے ہوئے تھے یا دونوں چادر کے نیچے تھے یا دونوں بوسوں کنار کر رہے تھے، نہیں، بلکہ لازم ہے کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ ہم نے بے عینی ہی بدکاری کرتے دیکھا ہے۔ اور اگر نہیں ان کے پاس یہ گواہی تو پھر خبردار کہ کسی مسلمان کی عزت پر وہ حملہ کریں، حتیٰ کہ اگر 3 گواہ گواہی دے دیں، چوتھا گواہ نہ ملے، ان تینوں پر حد لگے، ان تینوں پر حد لگے جب تک 4 گواہ مکمل نہ ہو جائیں۔ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ آگے ہے او رجل و یمین المدعی، یا پھر ایک مرد کی شہادت اور مدعی کی قسم کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ اگر مدعی جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے پاس ایک آدمی گواہ ہے، دوسرا گواہ نہیں، نہ عورتیں ہیں 2 نہ ایک مرد ہے، ایک ہی آدمی گواہ ہے، تو اب کیا کرے گا؟ اب وہ ایک گواہ لے کر آئے گا اور دوسرے کی جگہ پر قسم اٹھائے گا، دوسرے کی جگہ پر قسم اٹھائے گا۔ اللہ اللہ، یہ وہ حدیث ہے جو نیچے حدیث ذکر، یہ وہ حدیث ہے ان حدیث میں سے جن کا احناف نے انکار کیا ہے، جن کا احناف نے جن حدیث کو رد کیا ہے ان میں سے ایک یہ حدیث ہے۔ میں اس کی تفصیل ذکر کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بیمین و شاہد، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کی، یعنی کس کے حق میں؟ مدعی کے حق میں، ایک قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ کیا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں آ گئی تو خلاص۔ لیکن احناف نے، اگلی حدیث بھی پڑھ لیں، احادیث پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالیمین مع الشاہد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ کی، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ وغیرہ میں اور حضرت جابر سے بھی، ترمذی میں، احمد میں اور سنن بہقی میں، کئی اور کتابوں میں موجود ہے، اور یہ گویا کہ شاہد ہے عبداللہ ابن عباس کی حدیث کا، لہذا ایک صحابی سے روایت نہیں، ایک صحابی سے روایت نہیں بلکہ متعدد صحابہ کرام سے روایت ہے۔ نمبر 3، حضرت علی نے بھی عراق میں قسم اور گواہ کے ساتھ فیصلہ کیا۔ اللہ اللہ، یہ تو خلیفہ راشد کا بھی فیصلہ آ گیا، 3 دلیلیں ہو گئیں۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالیمین مع شاہد، تیسرے صحابی کا بھی روایت تائید کر رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اور گواہ کے ساتھ فیصلہ کیا، اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی، یہ بھی صحیح ہے، سنن نبی داؤد میں، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو کتنے صحابہ سے ہوگی یہ حدیثیں؟ 3 صحابہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کر رہے ہیں۔ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لازم پکڑو میری سنت کو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ان کے طریقے کو لازم پکڑو۔ تو 4 یہ گواہیاں، 4 روایات اور 4 یہ دلائل، اس کے باوجود احناف نے اس مسئلے کو رد کر دیا ہے، جیسا کہ آگے صاحب کتاب بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس معنی کی احادیث بیان کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد آگے دیکھیں ذرا، صحابہ کرام کی تعداد 20 کے قریب ہے، یعنی اس معنی میں جو روایات وارد ہوئی ہیں اس مسئلے میں، تقریباً اس مسئلے کو روایت کرنے والے اس معنی میں روایات کو 20 صحابہ کرام ہیں۔ جمہور کا موقف، مالک، شافعی وغیرہ کا، مدعی کی قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے، ابن حجر، شوکانی وغیرہ متعدد علماء کا یہ قول ہے، لیکن احناف کہتے ہیں قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ اچھا جی، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے مرد کی غیر موجودگی میں 2 عورتوں کو گواہ بنانے کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد قسم کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ استدلال اس وجہ سے غلط ہے کہ صحیح حدیث کے ذریعے ثابت ہونے والی قرآن پر زیادتی مستقل عمل کی حیثیت رکھتی ہے، ایسا ہرگز نہیں کہ اسے ترک کر دیا جائے گا۔
وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ظاہر کے خلاف ہے، اور یہ قاعدہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا، آپ میں سے بعض نے پڑھا ہے، جنہوں نے دوسرا سیمسٹر پڑھا تھا، جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو تو پتا ہوگا، ان کو بھی بتا دینا چاہیے، یا ان کو میں نے پہلے کئی دفعہ ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خبر واحد قرآن کے ظواہر یا اس کے عمومات کے خلاف آئے تو اس خبر واحد کو رد کر دیا جائے گا، اس خبر واحد کو یا اس کی تعویل کریں گے، اس کو رد کر دیں گے۔ تو قرآن کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، فاشدو شہیدین من رجال، اپنے 2 گواہ مردوں میں سے بناؤ، اگر 2 مرد نہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، قسم کا ذکر نہیں، لہذا یہ احادیث قرآن پر اضافہ ہے اور اضافہ ہم قبول نہیں کرتے۔ اگر ہم ان کو مان لیتے ہیں تو یہ حدیث ناسخ ہو جائیں گی قرآن کے لیے، اور قرآن کا نسخ تو حدیث جائز ہی نہیں ان کے نزدیک، اور یہ زیادتی اور اضافہ ہے قرآن پر، لہذا وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور علماء نے فقہ، اصول فقہ کی کتابوں میں حنفیوں کے صحیح احادیث کو رد کرنے کے اصولوں میں یہ اصول بھی ایک ذکر کیا ہے، اور یہ پہلا اصول ہے ان کا، کہ جب خبر واحد قرآن کریم کے ظواہر یا عمومات کے خلاف آئے تو وہ خبر واحد حجت نہیں، اور خود انہوں نے متعدد مقامات پہ خبر واحد کو قرآن کے ظواہر کے خلاف حجت مانا ہے، قرآن کریم کو خبر واحد کو قرآن کریم کے ظواہر کے خلاف جو ہے وہ حجت مانا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ بحث اصول فقہ میں پڑھیں گے کہ صحیح حدیث کو رد کرنے کے فقہا کے اصول، بعض اس فقہا کے، تو انشاءاللہ وہاں آپ اس کی مثالیں پڑھیں گے، لیکن فی الحال ہم اس کو موضوع کو مکمل کرتے ہیں۔ بعض حنفیہ نے اس بات کا یوں جواب دیا کہ قرآن پر حدیث کی زیادتی منسوخ ہے اور خبر واحد متواتر کو منسوخ نہیں کر سکتی، نیز حدیث کی زیادتی کو قبول نہیں کیا جائے گا الا کہ اس کے ساتھ خبر مشہور ہو۔ اچھا جی، ان کے ہاں مشہور حدیث سے قرآن کے عموم یا ظواہر کا نسخ ہو سکتا ہے، اور مشہور حدیث وہ کیا سمجھتے ہیں؟ مشہور حدیث ان کے نزدیک وہ ہوتی ہے جس پر ان کے فقہا کا عمل ہو، یا فقہا نے اسے استدلال کیا، ان کے علماء میں مشہور ہو جائے۔ جبکہ محدثین کے یہاں مشہور کون سی ہوتی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ محدثین کے ہاں مشہور حدیث کون سی ہوتی ہے؟ آپ نے اصول حدیث میں پڑھا ہوگا، جس میں 3 رابطے ہیں شاید، جس میں کم از کم کسی طبقے میں 3 راوی رہ جائیں، جس میں کم از کم کسی طبقے میں 3 راوی رہ جائیں، یہ مشہور محدثین کے ہاں۔ لیکن احناف کے ہاں مشہور وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو ان کے علماء کے ہاں مشہور ہو جائے، اگرچہ وہ موضوع ہو، اگرچہ وہ من گڑت ہو، اگرچہ وہ سخت ضعیف ہو۔ اور اس وجہ سے احناف نے اپنی کتابوں میں بے شمار ایسی حدیث سے استدلال کیا ہے، اس اصول کے پیش نظر کہ ان کے ائمہ نے اسے استدلال کیا ہے۔ بھائی فقہا کا کسی حدیث سے استدلال کرنا یہ اس بات کی دلیل تو نہیں کہ وہ حدیث صحیح ہوگی، کیونکہ محدثین کے ہاں حدیث کا معیار اس کے صحیح ضعیف ہونے کا اور ہے، فقہا کے ہاں بسا اوقات ضعیف حدیث سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے آپ اگر فقہ کی کتابوں میں دیکھیں تو کوئی ایسی حدیثوں سے بھی استدلال کیے گئے جو من گڑت اور موضوع ہیں۔ تو اس وجہ سے محدثین کے ہاں جو مشہور حدیث ہے وہ احناف کے ہاں مشہور نہیں ہے، اور انہوں نے خود کئی جگہ ضعیف موضوع حدیثوں سے بھی استدلال کر کے قرآن کریم کے ظاہر کے خلاف اس کو استعمال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نسخ کا مطلب ہے کہ ایک حکم کو ختم کرنا، اور یہاں کسی حکم کو ختم نہیں کیا جا رہا، بلکہ قرآن کریم کا حکم اپنی جگہ پر ثابت ہے اور حدیث کا حکم اپنے مقام پر ہے۔ یعنی نسخ تو تب ہونا کہ جب ہم کہیں گے نہیں یہ حکم بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، کہ اب جو ہے وہ ایک گواہ اور ایک قسم ہونی چاہیے۔ نہیں، ہم نے کہا کہ اس وقت ہے کہ جب کسی کے پاس 2 گواہ نہ، ایک گواہ ہو، پھر وہ قسم اٹھائے گا، اور یہ لوگوں کے مال اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ جاری فرمایا۔ تو لہٰذا اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اگر ہم اس حدیث کو مان لیتے ہیں تو قرآن کا فیصلہ منسوخ ہو جائے گا، نہیں، اس شخص کے بارے میں ہم کہیں گے کہ تخفیف ہے جس بندے کے پاس ایک گواہ ہے دوسرا گواہ نہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی تو وہی ہے، اور وہی کو منسوخ کر سکتی ہے، وہی کے اندر تخفیف یا تبدیلی واقع کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات ہی کیا؟ دوسری ہم کہتے ہیں کہ کیا تم نسخ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ جب تم نسخ کو مانتے ہو تو پھر اس کو بھی مانو، اور تم بذات خود بھی مشہور یا ضعیف حدیثوں سے بھی نسخ کر لیتے ہو۔ جیسے ایک اصولی احناف کے جو اصولی علماء ہیں ان میں سے ایک کا قول ہے ہر وہ آیت یا ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے ہم اس کو یا منسوخ مانیں گے یا اس کی تعویل کریں گے۔ تو یہاں تو جمہور ائمہ ایک طرف ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فیصلہ صحیح ہے اور یہ کوئی قرآن کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کریم پر اضافہ ہے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اچھا، اگر قرآن کریم پر حدیث کی زیادتی قابل قبول نہیں تو عورت اور اس کی پھپھی کو ایک نکاح میں جمع کرنا، دوسری مرتبہ چوری میں پاؤں کاٹنا وغیرہ جیسے مسائل احناف کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ یعنی احناف دیگر فقہا کی طرح جو ہے وہ عورت اور اس کی پھپھی کو ایک نکاح میں، یعنی خالہ یا پھپھی کو نکاح میں عورت کے ساتھ جمع کرنے کو یہ بھی حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن میں ذکر ہی نہیں۔ قرآن کریم میں تو جو آیت تحریم ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم الی آخری، اس میں تو ان کا پھوپھی اور خالہ کو جمع کرنے کا ذکر ہی نہیں۔ وان تجمعوا بین الاختین کا ذکر ہے، یہ کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، لیکن خالہ پھوپھی کو کسی عورت کے ساتھ جمع کرنا، اس کی خالہ یا اس کی پھوپھی کو، یہ تو قرآن کریم میں مذکور نہیں، لیکن احناف مانتے ہیں اس کو، حالانکہ یہ خبر واحد ہے، حالانکہ یہ خبر واحد ہے۔ چور اگر دوسری دفعہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ اگر اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیں گے تو محتاج ہو جائے گا، تو دوسری دفعہ حدیث کہتی ہے کہ اس کا پاؤں کاٹا جائے گا، اور یہ مسئلہ قرآن تو نہیں کہتا، قرآن میں تو ہے فقطعوا ایدیہما، السارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، چور یا چورنی دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، تو اس میں تو ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے، تو لیکن یہ اس حدیث کو لیتے ہیں جس میں پاؤں کاٹنے کا، اگر دوسری دفعہ چوری کرے گا، کیونکہ اگر اس کا ہاتھ دوسری دفعہ کاٹیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے جو ہے وہ بندہ کھجل ہو جائے گا، بالکل اتھل متھل ہو جائے گا، وہ بیچارہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، وہ تو ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جائے گا۔ تو یہاں انہوں نے اس اصول کو توڑ دیا خود ہی۔ بہرحال یہ موضوع انشاءاللہ اصول فقہ میں تفصیل سے آپ پڑھیں گے، واللہ عالم۔ دلائل کے پیش نظر، بلکہ دوسری طرف دلائل ہے ہی نہیں، دوسری طرف دلائل ہے نہیں کہ ہم یہاں بات کریں کہ دلائل کے پیش نظر صرف عقلی دلائل ہیں، اور ایسے دلائل ہیں کہ جن کی کوئی دلیل نہیں۔ جمہور کا موقف راجح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کے پاس ایک گواہ ہو اور دوسری طرف نہ دو عورتیں ہوں نہ ایک مرد ہو، تو پھر اس کو کہا جائے گا تم قسم اٹھاؤ، دوسرے گواہ کی جگہ پر قسم اٹھاؤ اور اس چیز کے مالک بن جاؤ جس کا تم دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک گواہ اور قسم کے ساتھ صرف مالی مسائل میں ہی فیصلہ ہوگا یا دوسرے معاملات میں بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ مالک اور شافعی یہ فیصلہ صرف اموال کے معاملات میں خاص ہے، حدود، نکاح، طلاق اور چوری، قصاص وغیرہ میں اس کے ساتھ فیصلہ درست نہیں، کیونکہ ان کی الگ تعیین موجود ہے۔ مثلا حد قذف ہے، اس میں اربعۃ شہداء کا ذکر ہے، 4 گواہ۔ طلاق میں واشہدوا ذوی عدل منکم، 2 عادل گواہ بنا لو۔ قرض میں واشہدوا شہیدین من رجالکم، 2 مرد جو ہے وہ گواہ بنا لو، 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدود کے علاوہ باقی سب مسائل میں قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ درست ہے، اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف نبی علیہ السلام نے اموال کے متعلق فیصلہ فرمایا تھا، تو وہ یہ بات یعنی وہ بات ثابت نہیں۔ نواب صدیق حسن خان کہتے ہیں عادل گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا واجب ہے، کوئی بھی فیصلہ ہو۔ تو بہرحال جن لوگوں نے کہا ہے کہ صرف اموال کے اندر ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اموال کے اندر فیصلہ کیا ہے، اور جنہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کے اندر مال کا ذکر نہیں، اس کے اندر عمومی ہے کہ ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا، لہذا عمومی سب پہ اس کا اپلائی ہوگا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ گواہوں کا مطالبہ ہے اس میں ایک قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوگا، جیسے مثلا حد قذف یا حد زنا وغیرہ ہے، اور جس میں 2 کا ذکر ہے اس میں ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ وَبِيَمِينِ الْمُنْكِرِ وَبِيَمِينِ الرَّدِّ، مدعا علیہ کی قسم اور تردیدی قسم کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک طویل روایت میں ہے کہ ایک حضرمی اور ایک کندی، ابھی ہم نے پڑھا یہ مسئلہ، یہ جو پہلے ہم نے حدیث پڑھی ہے حضرمی اور کندی کی، وہ اختصار سے ذکر کی گئی تھی اور یہاں اس کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ایک طویل روایت میں ہے کہ ایک حضرمی اور ایک کندی جھگڑا لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کندی سے کہا الک بینہ، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یعنی آپ کے دعوے پر؟ قال لا، اس نے کہا نہیں میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ قال تو آپ نے کہا فلا کا یمین، پھر جو تمہارا مدعا علیہ ہے اس کی قسم تمہیں برداشت کرنا ہوگی، اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول وہ تو گناہ گار آدمی ہے، یعنی فاسق آدمی ہے، وہ تو پرواہ نہیں کرے گا قسم اٹھانے میں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ تو یہودی ہے،
یہودی تو قسم کھانے میں جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے، اور یہ مسئلہ غالباً وہ آگے آئے گا قسامہ کے اندر، کہ اگر کوئی بندہ ایک ایسی جگہ پہ قتل ہو جائے کہ جس کے قاتل کا پتہ نہ ہو، اور لیکن ایسی قوم میں کہ جو دشمن ہو، تو اس وقت جو ہے ان کی قسموں سے اس کا فیصلہ کروایا جائے گا۔ پہلے اس کے جو رشتہ دار ہیں مقتول کے وہ قسم اٹھائیں گے، پھر اس کے مقابلے میں جو مدعا علیہ ہیں وہ قسم اٹھائیں گے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال اس نے کہا کہ یہ تو گناہ گار آدمی ہے، تو گناہ گار آدمی جو پہلے گناہ کر رہا ہے اس کو قسم اٹھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ تو پرواہ نہیں کرے گا کہ کسی بات پر قسم اٹھا رہا ہے، یعنی کس بات پہ قسم اٹھا رہا ہے، اور وہ کسی چیز سے نہیں بچے گا، یعنی اس کے لیے جھوٹی قسم کھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس لک منہ الا ذالک، تیرے لیے کوئی نہیں اس کی طرف سے مگر یہ، یعنی یا تو پھر یہ ہے کہ گواہ لے کر آؤ، اگر تم گواہ لے کر نہیں آتے تو پھر یہی تمہارے پاس ہے کہ تم اس کی قسم کو برداشت کرو، یعنی وہ قسم اٹھائے گا اور اس چیز کا مالک بن جائے گا جس کا پہلے جو اس کے پاس موجود ہے۔ آپ نے آ کر دعویٰ کیا کہ وہ چیز جو اس کی ملکیت میں وہ میری ہے، یا جو حق اس کے پاس ہے وہ میرا حق ہے، تو اب آپ کو یا تو گواہ لانا ہوگا، اگر گواہ، کیونکہ اگر ہم اس میدان کو اوپن کر دیتے ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا، اور میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے حدیث ذکر کی تھی، اللہ نبی نے کہ لو یؤتی الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق لیا جائے، لدعا رجال دماء اموال الناس اور دماءہم و اموالہم، کہ اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے مطابق دے دیا جائے تو لوگوں کے خونوں اور ان کے مالوں کا دعویٰ کر دیں گے، جس کے مال کو چاہیں اپنا حق بنا لیں گے، جس کے خون کو چاہیں حلال بنا لیں گے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ اس کو اسی وجہ سے جو حضرمی تھا اس کو آپ نے یہ جواب دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس لک منہ الا ذالک، اس کی طرف سے آپ کے لیے صرف یہی ہے کہ آپ اس کی قسم کو برداشت کریں یا پھر گواہ لے کر آئیں۔ اس سے مراد یہ ہے، یعنی یہ دوسرا ہے کہ تردیدی قسم کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اس سے مراد یہ کہ مدعا علیہ انکار کر دے تو مدعی سے قسم اٹھوائی جائے، اس کے اس بات میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں، یعنی اس طرح تو پھر کوئی شخص بھی جو ہے وہ یہ بات کر دے گا، تو اس وجہ سے اس کی کوئی دلیل واضح طور پہ موجود نہیں ہے۔ ایک روایت پیش کی جاتی لیکن اس روایت میں کلام ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد الیمین علی طالب الحق، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کو واپس لوٹایا حق کے طلب کرنے والے، یعنی جو اپنا حق طلب کر رہا تھا اس کے حق میں، جو اپنا حق طلب کر رہا تھا اس کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اس کو لوٹا دی کہ آپ تم قسم اٹھا لو اور مالک بن جاؤ، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ وہ حدیث صحیح ہے جس میں ذکر ہے کہ قسم صرف مدعا علیہ کے ذمے ہی ہے، جیسا کہ جس میں یہ لفظ ہے ولیکن الیمین علی المدعا علیہ، لیکن قسم جو ہے وہ مدعا علیہ پر ہے، قسم جو ہے وہ مدعا علیہ پر ہے۔ وہ بھی علم ہی، حاکم اپنے علم کے ساتھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی فیصلہ کبھی اقرار سے ہوتا ہے تاکہ ہم یہ ترتیب آپ کو سمجھ آ جائے کہ پیچھے سے بات کیسے چل رہی ہے، یا تو اقرار سے فیصلہ ہو سکتا ہے، یا دو گواہوں سے، دو مردوں کی گواہی سے، یا پھر جو ہے وہ ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے، یا پھر ایک گواہ اور ایک قسم سے، ایک گواہ اور ایک قسم سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ حاکم اپنے علم کے ساتھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے، یعنی اگر اس کو کوئی قرینہ مل جائے، کوئی اشارہ مل جائے، یا کوئی اور اس کو ایسی دلیل مل جاتی ہے جس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں یہ سچا اور یہ جھوٹا ہے، تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی جھگڑا لے کر رسول کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدعی سے کہا کہ اقیم البینہ، اقیم البینہ یہ فعل امر ہے کہ دلیل قائم کرو، یعنی دلیل پیش کرو۔ جب وہ دلیل پیش نہ کر سکا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرے شخص سے کہا کہ تم قسم اٹھاؤ، اس نے اللہ کی قسم اٹھا لی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کہ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہ اس کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قد فعلت ولکن غفر اللہ لک باخلاص لا الہ الا اللہ، تو نے ایسا کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے لا الہ الا اللہ کے اخلاص کی وجہ سے تجھے بخش دیا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے بل ہوا عندک، بلکہ وہ چیز تیرے پاس ہی ہے، ادفع الیہ حقہ، اس کا حق اسے ادا کر دو۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر باب قائم کیا، باب من رعا للقاضی ان یحکم بعلمہ فی امر الناس اذا لم یخف الظنون والتہمہ، کہ جس کا خیال یہ ہے کہ قاضی لوگوں کے
معاملات میں اپنے علم کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے جبکہ وہ برے گمان اور بری تہمت سے نہ ڈرتا ہو، یعنی لوگ اس پہ یقین کرتے ہوں، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں اور وہ عادل سمجھا جاتا ہو، تو اس صورت میں اگر اس کے علم میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے مدعا علیہ، تو وہ فیصلہ مدعی کے بارے میں کرے گا۔ مثلا مثال کے طور پر قاضی جو ہے وہ یا حاکم اس وقت موجود تھا جب اس مدعی نے وہ چیز خریدی تھی، اور وہ ان اوصاف کو بھی جانتا ہے، ان چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اب وہ قاضی یا حاکم گواہ تو نہیں بن سکتا، لیکن کم از کم وہ اپنے علم سے فیصلہ کر سکتا ہے، رجحان ظاہر کر سکتا ہے۔ تو یہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ تو اسی کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور اس باب کے تحت یہ حدیث لائے ہیں امام بخاری کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ہند کو کہا خودی ما یکفیکی و ولدیکی بالمعروف، جب انہوں نے دعویٰ کیا تھا حضرت ابو سفیان کے بارے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ یہ جو ہے وہ گھر میں یعنی جو نان و نفقہ ہے اس میں کنجوس ہیں۔ یہ نہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ نہیں کرتے تھے اللہ کی راہ میں، جہاد کیا انہوں نے، مال سے بھی مدد کی، اور باقاعدہ جو ہے وہ جہاد کیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کا ایمان خالص تھا۔ حضرت ہند کا ایمان بھی خالص تھا، جیسے کہ شیعہ حضرات اور دیگر اس پہ الزامات اور اس طرح کے اعتراضات شبہات اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ لیکن فی الوقت یہ کہ حضرت ہند نے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے فتح مکہ کے بعد یا حجۃ الوداع کے موقع پر انہوں نے آ کر کہا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اور میرے بچوں کو صحیح مکمل خرچہ نہیں دیتے، یعنی ان کا ہاتھ تھوڑا اس معاملے میں سخت ہے۔ تو اللہ کے نبی صاحب نے اجازت دی ان کو کہ تم اس کے مال میں سے بقدر حاجت اپنے بچے اور اپنے لیے، یعنی اپنی اولاد اور اپنے لیے تم لے سکتی۔ اب اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں بلایا؟ اللہ کے نبی صاحب نے خود فیصلہ کیوں کر دیا؟ مختلف اقوال ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کر دی گئی تھی، یا یہ خاص تھا حضرت ہند کے ساتھ، کوئی اس کے بعد نہیں کر سکتا، مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا، اور اس سے امام بخاری نے یہ استدلال کیا ہے کہ بسا اوقات جو قاضی یا حاکم ہے وہ اپنی رائے سے بھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے جب اس کو رجحان ظاہر ہو یا اس کے پاس کوئی دلیل ہو۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے بغیر کسی ثبوت اور گواہوں کے محض اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دیا، اور حضرت ابو سفیان کو نہیں بلایا کہ کیا واقعی ایسی بات ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جانتے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جانتے ہو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نان و نفقہ صحیح نہیں دیتے، تو آپ نے فیصلہ کر دیا۔ اور راجح یہ کہ حاکم کے لیے مطلق طور پر تمام معاملات میں اپنے علم کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے، لیکن ایسا علم ہونا چاہیے کہ جو واقعی وہ علم یہ نہ ہو کہ ظنون اور گمان اور وہم و خالی۔ ولا تقبل شہادۃ من لیس بعدل، اور غیر عادل کی گواہی قبول نہیں ہو، ولا الخائن، اور نہ جو خیانت کرنے والا اس کی، ولا ذی العداوۃ، اور نہ جس کے ساتھ کسی کی عداوت ہو، اس کی گواہی بھی اس کے خلاف شمار نہیں ہوگی جس کے ساتھ اس کی دشمنی ہے۔ والمتہم، اور اسی طرح جس پر پہلے جھوٹ کی تہمت ہے یا کوئی اور تہمت ہے۔ والقانع، اور اسی طرح جو والقاذف آنا چاہیے تھا، اسی طرح جو ہے ایک گھر سے وابستہ شخص، قانے کا معنی ایک گھر سے وابستہ شخص، لأہل البیت، کسی والقانع لأہل البیت، کسی گھر سے وابستہ اس گھر والوں سے ان کے حق میں اس کی گواہی نہیں ہوگی، یعنی جس گھر سے وہ بستہ ہے اس پہ خادم ہے یا ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس کی گواہی ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ سالزر وہ ان کے حق میں گواہی دے گا۔ والقاذف، اور اسی طرح جس نے پہلے جو ہے وہ کسی پر جھوٹ کا الزام لگایا، جس نے یعنی اس کو حد قذف لگی ہو یا اس نے پہلے کسی پہ جھوٹ کا الزام لگایا اس کو سزا ملی ہو، تو اس کی گواہی قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے واشہدوا ذوی عدل منکم، دو عادل گواہ جو ہیں وہ بناؤ، ممن ترضون من الشہداء، یہ بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، تثبت کرو۔ اس پر اجماع ہے کہ فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں، کیونکہ جو فاسق آدمی وہ تو جھوٹ بولے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تجوز شہادت خائن ولا خائنہ، کسی خائن شخص یا خائنہ عورت کی گواہی قابل قبول نہیں، ولا ذی غمر علی اخیہ، ولا ذی غمر علی اخیہ، اور نہ اس کی گواہی جس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، ولا تجوز شہادت القانع الی اہل البیت، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی ایسے شخص کی گواہی قبول ہے جو یعنی کہ کسی خاندان کا یا کسی فیملی کا کفیل ہو، اس کا ذمہ دار سرپرست ہو، اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے لا تجوز شہادت خائن ولا خائنہ ولا زان ولا زانیہ،
کہ کسی خائن مرد یا خائنہ عورت کی گواہی بھی قبول نہیں، اور اسی طرح زانی مرد اور زانی عورت کی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ راجح اور برحق یہی ہے کہ دشمن کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، دشمن کی گواہی، اور جو احادیث میں ذکر ہوئے ہیں ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں، اور وہ فاسق ہے یا زانی ہے یا کوئی بھی ہے۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے پکی سچی تو کیا اس کی گواہی قابل قبول ہوگی کہ نہیں، اس پہ اختلاف ہے، اور آج بات یہ ہے کہ اس کی گواہی توبہ اگر پکی سچی کر لیتا ہے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اس بات پہ اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے کہ غلام اپنے مالک کے حق میں غلام کی اپنے مالک کے حق میں گواہی قبول نہیں، کیونکہ وہ اس گھر سے تعلق رکھتا ہے، اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مزید اس میں کچھ احکام اور مسائل ہیں کہ کیا جس پر حد لگی ہے زنا کی، اس کی گواہی قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ فریقین کے دلائل دیے گئے ہیں، اور راجح جمہور کا موقف توبہ کے بعد قاذف کی گواہی قبول کی جائے گی، توبہ کے بعد قاذف کی گواہی، اور اس طرح زانی زانیہ کی گواہی بھی اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں ان پہ حد لگ جاتی ہے تو ان کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح ولا بدوین علی صاحب القریہ، اور اسی طرح نہ ہی شہری کے خلاف دیہاتی کی گواہی قابل قبول ہوگی، یعنی کسی شہری کی کسی دیہاتی کے خلاف گواہی جو ہے وہ قبول نہیں، اور نہ اس کے خلاف ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو دیہاتی ہوتے ہیں وہ مطلب کہ گواہی کو پیش کرنے میں کوئی مہارت نہیں رکھتے، یا مطلب کہ وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں بالکل، اس وجہ سے شاید اس کو جو ہے وہ روکا گیا۔ چیز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجوز شہادت بدوی علی صاحب القریہ، کہ کسی بدو کی جو ہے وہ گواہی شہری کے خلاف جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ خطابی کہتے ہیں دیہاتی کی شہادت سے کراہت اس لیے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ علم میں کمی کے باعث شہادت کا حق ادا نہ کریں، یعنی چونکہ بدو اور دیہات کے لوگ جو ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں زیادہ تر، تو ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے وہ گواہی نہ دے سکے، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مکروہ سمجھا ہے یا ناپسند سمجھا ہے۔ امام احمد اور ان کے اصحاب کی ایک جماعت اس حدیث پر عمل کے قائل ہے، مگر انہوں نے اسے اس دیہاتی پر محمول کیا ہے جس کی عدالت و ثقافت معلوم نہ ہو۔ لیکن راجح بات یہ ہے کہ جب کوئی دیہاتی علم رکھتا ہو، معرفت رکھتا ہو، پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، تو وہ گواہی دے سکتا ہے شہری کے خلاف، یا شہری کے ساتھ اس کی گواہی دے سکتا ہے اور وہ اس کی گواہی دے سکتا ہے، اور یہی راجح ہے واللہ اعلم۔ وتجوز شہادت من یشہد علی تقریر فعلہ، اور ایسے شخص کی شہادت جائز ہے جو اپنے قول یا فعل کو ثابت کرنے کے لیے شہادت دے۔ من یشہد علی تقریر فعلہ او قولہ اذا انتفت التہمۃ، جب اس کی تہمت نہ رہے، یعنی اس پر تہمت نہ ہو، تو اس وقت وہ اپنے قول یا فعل کو ثابت کرنے کے لیے بھی شہادت دے سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شریعت میں اس کی کوئی ممانت نہیں، دوسری بات ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پلانے والی عورت کی گواہی قبول کی ہے، اور حرمت کا حکم لگایا اس شخص پر جس کے بارے میں اس عورت نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اس کو دودھ پلایا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، تو ایک عورت نے آ کر کہہ دیا کہ جی میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا۔ اب مسئلہ گڑبڑ ہو گیا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، تو پھر وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ فیصلہ جو ہے وہ لے کر آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اس عورت سے پوچھا تو اس نے گواہی دی، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دونوں جدا ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صاحب نے اس عورت کو چھوڑنے کا حکم دے دیا کہ تم بہن بھائی ہو، اور اس کو کہتے ہیں نکاح شبہ، اسے کہتے ہیں نکاح شبہ۔ راجے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ماتن کا موقف درست نہیں، کیونکہ حدیث میں عورت نے صرف ایک خبر دی تھی، اور پھر اسے قاعدہ کلیہ بنا لینا، ہر ایک کے لیے جائز قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں واضح حکم موجود ہے کہ 2 عادل گواہ مقرر کرو۔ نے رسول کریم اور صحابہ کرام سے بھی کوئی ایسا مسئلہ منقول نہیں ہے۔ بہرحال جو دودھ پینے کا مسئلہ ہے یہ خاص ہے، دودھ پینے کا مسئلہ، عورت کی گواہی کا مسئلہ خاص ہے، لیکن اس کو عام کرنا یہ واللہ عالم درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ قرینے کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ شہادت زور من اکبر الکبائر، اور جھوٹی قسم کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کو یمین غموس بھی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکبر الکبائر کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی جان کو بے گناہ قتل کر دینا، و شہادت زور، اور جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی دینا کسی کے، کیونکہ صاحب ظاہر ہے کہ جھوٹی گواہی اس وجہ سے کبیرہ گناہ ہے کہ اس جھوٹی گواہی کے سبب ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان کے کی طرف منتقل ہو رہا ہے، ایک اور بسا اوقات جھوٹی گواہی کی وجہ سے بے گناہ قتل بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے لوگوں کی عزت اور مال پہ حملہ ہے، تو اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا تَعَارَضَ الْبَيِّنَتَانِ وَلَمْ يُوجَدْ وَجْهُ تَرْجِيحٍ قُسِّمَ
قسم المدعا، کہ جب دو دلائل وہاں متعارض ہو جائیں اور کوئی وجہ ترجیح بھی نہ ہو تو مدعی یعنی مدعا علیہ مراد یعنی جس چیز کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے وہ چیز جس کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ تھوڑا تفصیلی ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو پڑھیں گے اور مزید اس کے ساتھ جو احکام اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کے بارے میں دو فریق دعویٰ کر رہے ہیں، دونوں کے پاس گواہ ہیں، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب یہ گواہ یا زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے، اس کے بارے میں کیا ہے انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے اگلے لیکچر میں۔